مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 165 تک ہم پڑھ چکی ہیں۔ آج آیت نمبر 166 سے شروع کرنا ہے اور 23واں رکوع چل رہا ہے۔ لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی یشہد وہ گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالی وہ گواہی دیتے ہیں بما اس چیز کی جو انزلہ اتاری ہے اس نے الیکا آپ کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ وہ گواہی دیتے ہیں اس چیز کی جو اتاری ہے اس نے آپ کی طرف، انزلہ اتارا ہے اس کو اللہ نے بعلمہ اپنے علم کے ساتھ، اتارا ہے اس کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی شہیدا گواہی کے اعتبار سے، اور کافی ہے اللہ تعالی بطور گواہ، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں اس چیز کی جو اتاری اس نے آپ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کون سی چیز اتاری گئی؟ قرآن پاک۔ تو لوگ اگر قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی گواہی دیتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی سچائی کی ایک دلیل تو یہ ہے نا کہ اللہ نے اسے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، علیم کل ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر لوگ قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، قرآن کی سچائی کی یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے اور اس کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ حدیث کے راویوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کے متعلق امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے تم نے اللہ کا کلام حاصل کر لیا، اب تم سے دنیا میں افضل کوئی نہیں ہے، ہاں حاصل کرنے کے بعد اب جو اس پر عمل بھی کرے گا وہ تم سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، اور اس کے بعد فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافی ہے اللہ ہی گواہ۔ ان الذین کفروا بے شک جو لوگ کافر ہیں، وصدوا اور روکا ہے انہوں نے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، بے شک جو لوگ کافر ہیں اور روکا ہے انہوں نے اللہ کے راستے سے، قد غلوا تحقیق وہ بھٹک چکے ہیں، ضلالا بعیدا دور کا بھٹکنا، یعنی وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ یہ جو ان کی حرکتیں ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گمراہی ان کے دل بڑے سخت ہو گئے، گمراہی میں دور نکل گئے ہیں، واپس آنا ان کا ناممکن ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، تحقیق وہ گمراہ ہو چکے ہیں، دور کا گمراہ ہونا۔ اشارہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کی طرف دیا ہے کہ روکتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے، مگر آج ہم اگر اپنی صفوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آج خود بھی مسلمان اسلام کے راستے کا ایک سنگ گراں ہے۔ مسلمانوں کا اپنا کردار دیکھ لیں، ایک انگریز نو مسلم کے الفاظ ہیں کہ میرا دنیا بھر کا مشاہدہ ہے کہ خود مسلمان اسلام کے راستے کا سنگ گراں ہے۔ کس طرح؟ ظاہری بات ہے جب دیکھیں مسلمان توحید کے بجائے شرک میں مبتلا ہوں گے، سنت کے بجائے بدعات کو رائج کریں گے، تو لوگ تو اسلام سے متنفر ہوں گے نا۔ مسلمانوں کا کردار ایسا ہے کہ لوگ اسلام کو سمجھنے کے بجائے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اسی طرح جو جاپان کی ایک نو مسلم پروفیسر حشام سے جب پوچھا گیا کہ
آپ کے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی؟ تو انہوں نے کہا میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر بالکل بھی مسلمان نہیں ہوا، بلکہ خوش قسمتی سے مجھے قرآن پاک کا نسخہ مل گیا تھا، میں نے یہ پڑھا تو پھر مجھے یقین آ گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ البتہ میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مسلمان خود جھوٹے ہیں، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اور ایک اور نو مسلم آیا تھا اسلامی یونیورسٹی کرایا اس میں اسلام آباد میں، اور اس کی یہ الفاظ تھے دیر از ایوری تھنگ ان اسلامک یونیورسٹی ایکسیپٹ اسلام۔ وہ حیران ہوتا کہتا ہے اسلام میں میوزک حرام ہے، جب کہ میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی یونیورسٹی کے زیادہ تر لوگ لڑکے جو ہیں وہ میوزک سن رہے ہوتے ہیں، وہ سارے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے اسلام نے ان کو روکا ہے۔ تو آج مسلمانوں کا کردار اگر دیکھیں نا تو وہ بھی اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ غفلت میں ہیں، حقیقی علم نہیں لیتے ہیں، اس لیے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا ہے، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالی، لیغفر لہم کہ وہ بخش دے ان کو، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہوں نے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بخش دے ان کو، ولا لیہدیہم اور نہ ہی رہنمائی کرے گا ان کی، طریقہ سیدھے راستے کی طرف۔ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بخش دے ان کو اور نہ ہی وہ رہنمائی کرے گا ان کی سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی جو لوگ فسق و فجور میں اڑے ہی رہتے ہیں نا، پھر ایسے لوگوں کی، ایسے ہٹ درم اور ضدی لوگوں کی نا رہنمائی نہیں ہوتی۔ الا طریق جہنم، مگر جہنم کے راستے کی طرف، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، نہیں رہنمائی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی سیدھے راستے کی طرف مگر جہنم کے راستے کی طرف۔ طریق کہتے ہیں راستے کو۔ خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، وکان ذالک اور ہے یہ بات، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان۔ یا ایہا الناس اے لوگو، قد جاءکم تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق کی حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یا ایھا الناس کہہ کر اللہ نے اب تمام انسانوں کو مخاطب کیا۔ تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس تم ایمان لاؤ، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تم ایمان لاؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کو ماننا بھی فرض ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ سلطنت تو اللہ کی ہے، مالک تو اللہ ہے، پھر بھاگو کہاں بھاگ کے جاؤ گے کفر کے بعد؟ اور اگر تم کفر کرو گے پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہیں اللہ تعالیٰ، علیماً علم والے، حکیمہ حکمت والے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لا تغلو نہ تم مبالغہ کرو، مت تم غلو کرو، فی دینکم اپنے دین میں، اے اہل کتاب نہ تم مبالغہ کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا اور مت تم کہو، علی اللہ اللہ پر، الا مگر، الحق حق بات، اور مت تم کہو اللہ پر مگر حق بات، اللہ کی طرف حق منسوب کرو۔
اے اہل کتاب، نہ تم مبالغہ کرو اپنے دین میں اور مت تم کہو اللہ پر مگر حق بات۔ مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ مبالغہ جی، بڑھا چڑھا کے پیش۔ ہوں افراد، مبالغہ جو ہوتا ہے نا، غلو، یہ افراد سے بھی ہوتا ہے، تفرید سے بھی ہوتا ہے، افراد و تفرید دونوں کو کہتے ہیں۔ جس جس چیز میں افراد و تفرید ہوتی ہے وہ چیز بگڑ جاتی ہے، رزلٹ اچھا نہیں آتا، اور جس چیز میں اعتدال ہوتا ہے وہ چیز سنور جاتی ہے۔ کسی چیز یا شخصیت کے مرتبے کو اگر بڑھا دینے اس کو بھی کہتے ہیں افراد، اور اگر اس کو اس کے منصب میں کمی کر دی، جو اس کا جائز حق تھا وہ بھی آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں، اس کے منصب میں کمی کر دی، تو اس کو تفرید کہتے ہیں۔ یہی غلو ہوتا ہے۔ اہل کتاب نے کس طرح غلو کیا تھا؟ یہودیوں اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کیا عقائد ہیں ان کے؟ یہودیوں نے تو ان کی شان کو اس قدر گھٹا دیا کہ وہ ان کو ایک شریف انسان بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ولد الزنا معاذ اللہ کہا جاتا ہے ان کو، یہودی کہتے ہیں۔ اور عیسائیوں نے تو ان کی شان کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ انہیں انسان کے بجائے اللہ ہی کہنا شروع کر دیا۔ یہ ان کا غلو ہے۔ کچھ افراد کا شکار ہیں، کچھ تفرید کا شکار ہیں۔ اور غلو آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت بڑی بیماری ہے جو پھیل چکی ہے۔ ہم نے بھی یہ اختیار کر لیا ہے۔ انبیاء کی تعریف میں مبالغہ آمیزی، انہیں مشکل کشا کہنا، حاجت روا سمجھنا۔ نعتیں سن لیں، نعتوں بہت سی نعتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے کلمات ایسے ہوتے ہیں، انتہائی شرکیہ کلمات، ہم تو ثواب سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے نا، لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں میری شان میں مبالغہ آمیزی نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کی تھی۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے عبداللہ اور رسول اللہ کہو۔ لوگوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو کی ہی کی ہے نا۔ اولیاء اللہ کی طرف جو اشعار منسوب کی جاتے ہیں، انشاءاللہ آگے سورہ مائدہ پڑھیں گے تو اس میں ایک جگہ آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی کس طرح اللہ کے اولیاء کی شان میں کس طرح لوگوں نے غلو کیا ہوا ہے۔ غلو کے نقصانات ہیں، غلو کا فائدہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے ایک تو نقصان بتایا نا آپ کو کہ ایک اس کا انجام کار اچھا نہیں ہوتا۔ جس چیز میں غلو ہوتا ہے، افراط و تفرید ہوتا ہے، وہ چیز بگڑ جاتی ہے، اور جس چیز میں اعتدال ہوتا ہے وہ چیز سنور جاتی ہے، سکون ہوتا ہے اس میں۔ غلو کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو بے جا سختیوں اور مصائب میں خود ہی ڈال لیتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سابقہ امت کی جو امتوں کی ہلاکت کے جو اسباب تھے ان میں سے ایک سبب غلو بھی بتایا تھا۔ اور کس طرح ہے مسلمانوں میں غلو؟ آپ دیکھیں حج کے موقع پر رمی کے وقت جس وقت کنکریاں ماری جاتی ہیں جمار کو، تو بعض لوگ بڑے بڑے پتھر ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور بعض جوتے بھی اتار لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، اپنی دانش میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم غیرت ایمانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ ایمانی غیرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو آپ کو لمٹ بتا دی ہیں، جو حدود آپ کو بتا دی، جو مقرر کر دی، انہی کی پابندی کی جائے، یہ غیرت ایمانی ہے۔ جمار کے وقت چھوٹی چھوٹی کنکریاں کافی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نادانی میں اپنے اوپر بہت سی پابندیاں بھی خود لگا لیتا ہے، یہ بھی غلو ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جسے اس کے دو بیٹے گھسیٹ کر بیت اللہ کی طرف لے جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ ان کے والد نے نظر مانی تھی کہ پیدل چل کر بیت اللہ کی طرف جائیں گے، پتہ نہیں کتنا لمبا سفر ہوتا ہے کر کے آ رہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالیں، اور پھر آپ نے حکم دیا اسے سواری پر سوار کرواؤ۔ تو یہ بے جا پابندیاں لگانا، اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہوئی ہیں، کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرام بات نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، اور خود خواہ مخواہ اپنے اوپر پابندیاں لگانا یہ بھی غلو میں آتا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات میں آپ کیا فرما رہے تھے؟ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور دیکھو تم ایسا نہ کرنا۔ امام ابن القیم ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں شیطان بڑا عیار ہے، اس نے ایک عجیب تدبیر نکالی ہے، ہر انسان کے نفس کو ٹٹول کر دیکھتا ہے کہ کس کی طبیعت افراد کی طرف مائل ہے، کس کی تفرید کی طرف مائل ہے، پھر جس طرف طبیعت مائل ہو وہ اسی طرف لگا دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے اپنے مزاجوں میں نا اعتدال پیدا کریں۔ آج دنیا میں دیکھیں ہمیں معتدل مزاج لوگ کم ملتے ہیں، افراط و تفرید کا شکار زیادہ ہیں۔ کسی کو سر پہ بٹھانے لگیں گے تو اتنا بٹھائیں گے، اور پھینکنے لگیں گے تو اٹھا کر نیچے ہی پٹخ دیں گے اس کو۔ تعریف میں مبالغہ کر رہے ہوں گے، ہر چیز میں مبالغہ ہے، اس سے بے انصافی بھی پھیلتی ہے۔ جس چیز میں مبالغہ ہوتا ہے نا اس میں بے انصافی بھی ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک تو ان ظالم اور غاصب بادشاہ ہے، دوسرا دین میں غلو کرنے والے، تو ان کو نصیب نہیں ہوگی شفاعت۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، اور مت تم کہو اللہ پر مگر حق بات۔ انما المسیح، بے شک مسیح، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، رسول ہیں اللہ کا، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اب اس آیت میں اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو حقیقت ہے اس کو واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہ خود خدا ہے، نہ تین میں سے تیسرا ہے، بلکہ کیا ہیں؟ وہ کلمت اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ کلمت اللہ سے مراد اللہ کا کلام یا اللہ کا حکم ہے، کیونکہ دیکھیں جس وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی تو اللہ کے حکم سے فرشتے نے پھونک ماری تھی نا، مریم کی آستین میں، مریم علیہ السلام کی آستین میں پھونک ماری تھی، مگر چونکہ یہ اللہ کے حکم سے تھی اس لیے اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا، کلمت اللہ کہا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے آگے۔ فارسلنا الیہا روحا فتمثل لہا بشرا سویا، بڑی مزے کی آیتیں ہیں اور یہ سارا واقعہ ڈیٹیل سے ہے۔ اور یہ ایسے ہوا تھا کہ مریم علیہ السلام کو جیسے ہی انہوں نے فرشتے نے پھونک ماری تھی تو وہ فوراً حاملہ ہوئیں، اور وہ حمل پھر ایسا نہیں ہوا تھا کہ 9 ماہ انہوں نے انتظار کیا تھا، بلکہ وہ اسی وقت وہ بچہ بن گیا تھا، اور اسی وقت وہ درد ذہ ان کو مشرقی جانب لے گیا تھا۔ یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ سورہ مریم میں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ القاہا، ڈالا ہے ان کو اس نے، الی مریم، مریم کی طرف، ڈالا ہے اس نے اس کو مریم کی طرف، وروح منہ، اور روح کو اپنی طرف سے، ڈالا ہے اس نے اس کو مریم کی طرف اور روح کو اپنی طرف سے۔ فآمنوا، پس تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، ثلاثہ، خدا تین ہیں، اور نہ تم کہو ثلاثہ، خدا تین ہیں۔ انتہوا، تم باز آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے۔ خدا تین ہے، یہ عقیدہ تثلیث، یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا ایک۔ اس کے مطابق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خدا کے تین حصے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، یا ذات، علم اور حیات۔ ذات سے مراد وہ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، علم سے مراد مسیح علیہ السلام لیتے ہیں، اور حیات سے جبرائیل علیہ السلام۔ اور بعض کہتے ہیں باپ، بیٹا اور مریم، یعنی اللہ، عیسیٰ اور والد، یہ عقیدہ تثلیث ان کا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت واضح کرنے کے بعد تنبیہ فرما رہے ہیں کہ مت تم کہو خدا تین ہے۔ نصارہ کے تین فرقے ہیں نا، ملکانیہ، نستوریہ، یعقوبیہ، یہ تین فرقے، ان کی آگے سے اور بھی بہت ساری شاخیں ہیں۔ ایک فرقہ جو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔
اور ایک فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو 3 خداؤں میں سے ایک کہتا ہے، یہ عقیدہ تثلیث ہے جس کا یہاں ذکر ہے، ولا تقولوا ثلاثہ. یہ ملکانیہ فرقے کے نام سے مشہور ہیں. اور ایک اور ہے ایک اور فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر لیا ہے. حلول کا جو عقیدہ ہے نا، یہ ہندوؤں کا بھی ہے نا. ہندو بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں، اور کسی بھی چیز میں حلول کر کے اس سے اتحاد کر سکتے ہیں. تو ان کا کچھ عیسائی ایسے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر لیا ہے، پھر دونوں متحد ہو گئے. اور ان کو یہ غلط فہمی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش کی وجہ سے ہوئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تمام قدرتوں کا مالک ہے. جب وہ پہلے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتے تو اب بن باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ قادر ہے وہ ہر چیز پہ. آگے چلتے ہیں. اور مت تم کہو خدا 3 ہیں، بعض آ جاؤ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے. انما اللہ بے شک اللہ تعالی الہ واحد معبود ہے اکیلا ہی. بے شک اللہ تعالی معبود ہے اکیلا ہی. سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، ان یکونا یہ کہ ہو لہو اس کی ولد اولاد، یہ کہ ہو لہو ولد اس کی اولاد. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وکفی باللہ اور کافی ہے اللہ ہی، وکیلا کارساز. کارساز کہتے ہیں کام بنانے والے کو، اور کافی ہے اللہ ہی کام بنانے والا، کافی ہے اللہ ہی کارساز. اے اہل کتاب لا تغلو نہ غلو کرو فی دینکم اپنے دین میں، ولا تقولو اور نہ تم کہو علی اللہ اللہ پر الا الحق مگر حق بات. بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ رسول ہیں اللہ کا، وکلمتہ اور اس کا کلمہ ہے، القاہا ڈالا ہے اللہ نے ان کو، الی مریم مریم کی طرف، وروح منہ اور روح کو اپنی طرف سے. فآمنوا باللہ ورسولہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ولا تقولوا ثلاثہ اور مت تم کہو خدا 3 ہیں. انتہوا خیر لکم باز آ جاؤ بہتر ہے تمہارے لیے. انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے. سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، ان یکون لہ ولد یہ کہ ہو اس کی اولاد. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفی